کافی. ہاں اپنی والدہ کی طرح. وہ اسٹرکٹ تھی بہت زیادہ. ریئلی؟ اینڈ پھر گھر میں تو بہت بنانا پڑا ہوگا امی کو اس پروفیشن میں آنے کے لیے, ماڈل بننے کے لیے. دیٹس اے لانگ اسٹوری. میں نے بالکل ماما سے اتنا خوف تھا مجھے کہ وین مائی مدر لیفٹ فار سعودی عربیہ حج کے لیے, تو اس ٹائم پر میں نے پیچھے سے یہ کام شروع کیا تھا. ریئلی؟ Because I was so afraid کہ ماما تو کبھی الاؤ نہیں کریں گی, اور کیونکہ بچی تھی تو یہ دماغ میں بات نہیں آئی کہ ایک دن تو ماما آئیں گی واپس, یو نو. وہ دیکھیں گی. ہاں, لیکن میں نے بس کر لیا. لیکن ماں کا دل میں تو واقعی میں رب بستا ہے, سو ماں کیسے خفا رہ سکتی ہیں. سو کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے بہت غصہ کیا, لیکن ایونچولی وہ ٹھیک تھیں. لیکن فیملی میں بہت وقت لگا. باقی ماما کے ان لاز اور سب وہ لوگ نہیں مانے تھے بالکل, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اس چیز کو. بٹ ناؤ دے آل آر فائن الحمدللہ. کیونکہ کام کو شاید وہ صحیح نہیں سمجھتے, لیکن جو دور سے دیکھتے جی وہ صحیح نہیں سمجھتے ہوں گے ہمارے باقی پورے معاشرے کی طرح جو بھی سوچتے ہیں اس کام کے بارے میں کہ اس سے ریلیٹڈ لوگ ایسے ہوں گے. لیکن جب میرے گھر والوں نے میرے ساتھ رہ کر دیکھا کہ ارے یہ تو صبح جاتی ہے کام اور کتنی محنت ہے اور کتنا جی اور شام کو واپس آتی ہے. اور لیکن میرا ایسا ہے کہ جب سے بچوں کی ذمہ داری میری پڑی ہے اس کے بعد میں آئی ڈونٹ ہینگ آؤٹ وتھ پیپل, آئی ڈونٹ میٹ پیپل. سو آئی تھنک ان تمام چیزوں کا ہی بہت اثر پڑا ان کے دلوں کو موم کرنے میں. اور رابعہ بچپن میں کیسی تھی؟ خاموش؟ آئی سپوز ہاں, بچپن میں اتنی شرارتی نہیں تھی, اور میں بہت خاموش رہتی تھی جہاں تک مجھے باتیں سننے کو ملی ہیں اپنے بارے میں. اور میں اتنی خاموش تھی کہ میری مطلب اتنی دیر سے میں نے بولنا شروع کیا تھا کہ میری والدہ کو یہ شک تھا کہ شاید میری بیٹی بول سکتی ہے نہیں, بیکاز آئی واز اونلی چائلڈ. بٹ اس کے بعد سے آئی تھنک میں ٹھیک تھی. آئی واز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ اور تابع دار بچہ والدین کا. لیکن مجھے کسی وقت میں یہ لگتا تھا کہ جیسے کہ یہ میری بیکاز شی واز سو اسٹرکٹ کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میری ماں ہی نہیں ہے, جو زیادہ تر بچوں کو یہ لگتا ہوگا بچپن میں کہ جو بھی ان کی ساتھ سختی کرتا ہے اور وہ ان کا سگا نہیں ہو سکتا. سو مجھے ان تمام چیزوں سے میں گزرتی. تو کس بات پہ سختی کرتی تھی؟ ماما صفائی پسند تھیں, آرگنائز تھیں, یا ڈسپلن؟ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہر صحیح چیز کے لیے سختی کرتی تھیں جو میں اپنے بچوں کے لیے اپنی بہن کے لیے اب کرتی ہوں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں میں کوئی غلطی رہ نہ جائے, کیونکہ اب تو میں ان کی تربیت کر رہی ہوں. سو بہن کے طور پر تربیت کرنا زیادہ مشکل کام ہے, خاص طور پر اگر آپ اس شعبے سے منسلک ہیں. سو بہت ساری انگلیاں اٹھ سکتی تھیں مجھ پر. الحمدللہ رب کا احسان ہے کہ بچے بہت اچھے ہیں, بہت لٹرلی بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. پہلی یاد کیا ہے, یادداشت میموری میں کیا چیز یاد ہے پہلی؟ کوئی کتاب, کوئی کھلونا, کوئی گڑیا؟ ٹو بی آنیسٹ پہلی اور آخری یاد صرف میری ماں ہے. مجھے ان سے بے پناہ عشق ہے, اور معلوم صرف تب پڑا محبت کے بارے میں جب میں نے جس دن ان کو کھویا, اس دن مجھے معلوم پڑا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ محبت کی سب سے بری سٹیج ہوتی ہے جب آپ کو جس سے آپ کو محبت ہو اس کو کھونے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ آپ اس سے محبت میں مبتلا ہیں. سو میرے ساتھ یہ ہوا والدہ کو کھونے کے بعد. What happened? کیا ہوا تھا انہیں؟ شی ڈائڈ ان اے کار ایکسیڈنٹ. میں یہاں پہ خود ڈرائیو کر رہی تھی؟ جی. زیادہ باتیں تو میں نہیں معلوم کر سکی اس وقت کیونکہ میں یہاں نہیں تھی, اور لیکن بہرحال ایکسیڈنٹ کے بعد سروائیو کیا تھا ماما نے. لیکن اس کے بعد ڈاکٹرز کے رویے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں ہم دیر کر دیتے ہیں نا, ہم فارم بھرانے میں اور پیسے دینے میں بھی بھول جاتے ہیں کہ زندگی زیادہ قیمتی ہے. ڈاکٹرز کا بھولنا بنتا ہے, وہ تو میرے خاندان کے نہیں تھے. آئی مین میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ دیر تو میں نے بھی کر دی محبت کو سمجھنے میں, تو وہ دیر کیوں نہیں کر سکتے.
لیکن ان کی دیر میں یہ ہوا کہ میری والدہ ہی مجھ سے چلی گئیں میرے ہاتھ سے. لیکن اینی ویز شروع میں دل نہیں مانتا تھا ان تمام باتوں کو. مجھے لگتا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے, ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے, لیکن شاید کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں, آپ ان کو نہیں ٹال سکتے. یہ ان میں سے ایک تھی. تو بس یہی سوچ کر میں صبر کر سکتی ہوں, اور تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو میں سوچ کے زندہ رہوں یا صبر کروں. ایسا کچھ نہیں تھا. وہ کیا خواب دیکھتی تھی تمہارے لیے؟ کیا چاہتی تھی کہ تم بنو؟ ماما میرے خیال میں مجھے صرف خوش دکھنا چاہتی تھی. کیسی عجیب بات ہے, ان کا خواب بھی میرے خوابوں سے شروع ہوتا تھا کہ میں خوش ہوں اور میں اپنی زندگی میں ٹھیک رہوں. اور بس وہی تھی ان کی کشمکش بھی, زندگی کی شروعات بھی اور اختتام بھی یہی. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے میری ماں کو جتنی محبت مجھے میری ماں سے ہے, اس سے بہت گنا زیادہ میری ماں کو مجھ سے محبت تھی اور ہوگی ابھی بھی جہاں بھی وہ ہیں. سو ان کے یہی خواب تھے کہ میں خوش رہوں, اور میرے بعد مطلب مجھ کو نکال کر میری باقی بہنیں, کیونکہ وہ بھی تو ان کی اولاد ہیں, وہ ان کے ہی وطن سے نکلے ہیں. اور ماما کی وفات کے دن سے لے کر اب تک میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان کے بچوں کی, جو کہ میری بہنیں ہیں, ان کی ہر خواہش کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھوں. بڑی مزے کی بات ہے, میں کہیں پڑھ رہی تھی کچھ وقت پہلے کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ محبت اور عشق کسے کہتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ اپنے محبوب کو چاہنا تو محبت کہلاتا ہے, محبوب کے محبوب کو چاہنا عشق کہلاتا ہے. تو میری ماں کی محبت اگر میں تھی تو میری بہنیں بھی تھیں, میرے والد بھی ہیں. سو ان سے منسوب ہر چیز میرے لیے محبت کے قابل ہے. تو بس وہ اب 8 سال بیت چکے ہیں ماما کی وفات کو, اور اس 8 سال کا سفر آپ سمجھے کہ ان کا وفات کا شروع ہوا 8واں سال, اور میرا تب سے سلسلہ شروع ہوا میری زندگی کا, جو کہ میں نے ان کے نام وقف کیا ہے. ابھی میں جو بھی ہوں وہ ان کی بدولت ہوں اور ان کے لیے ہی ہوں بس. میں رسپانسبل بہت ہوں, یہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے. اور میں نے اپنی ماں سے یہ سیکھا ہے کہ آپ جو اپنی زبان سے ایک دفعہ کہہ دو اس کو پورا کرو. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں اپنی زبان سے کہہ کے ہر چیز پوری کرتی ہوں. سو میرا کام ان چیزوں میں سے ایک آتا ہے, آلدو میں کام بہت کم کرتی ہوں. اچھا, جب یہ محسوس ہوتا تھا کہ امی شاید میری سگی امی نہیں ہے اور اتنا مجھے ڈانٹتی ہیں, when did you find out that she loves you? کیا کیا تھا انہوں نے ایسا, کیا کہا تھا؟ The day I lost her, then I got to know. تبھی تو میں نے بولا اتنی دیر کر دی, اس سے پہلے نہیں سمجھ آتا تھا. اور پھر عمر بھی تو بڑی نا, پھر دیکھا آہستہ آہستہ سمجھ بھی آئی.